Finish it. Anyone who has anything good inside, the rest, everybody who sees that there is something good inside will love you. Person with nobility, person with character, person with honor is loved by everybody. Right? You know? ایسا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے, جس کے پاس عزت ہے, جس کے پاس نوبلٹی ہے, ڈگنیٹی ہے, آنر ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. Nobody respects. آج اگر کسی ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری عزت ہے, رسول کی عزت ہے, مومنین کی عزت ہے. کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ سرمایہ داروں کی عزت ہے. Never ever in the Quran it says that the people with wealth are honorable. People with power are honorable. No, it says if there is respect, it's for a mu'min or it's for that person who is higher in taqwa from you. Highest in righteous and piety. Right? ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پیسے والے کو سرکار کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک. جس کے پاس کوئی منصب ہو, کیا حال ہے, قبلہ ٹھیک ہے. Tawalla is to love Imam Ali because of your nature, because he is the embodiment of goodness. علی سے میں محبت کیوں ہے؟ علی سے محبت اس وجہ سے ہے کہ علی کے عدل کی وجہ سے, علی کی قربانی کی وجہ سے, علی کے علم کی وجہ سے, علی کے صبر کی وجہ سے, علی کے رحم کی وجہ سے. ہمیں محبت علی سے اس وجہ سے. اگر آپ کوئی اور لے آئیں کہ جو علی جیسا ہو تو ہم اس سے محبت کر لیں. مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی علی جیسا ملتا نہیں ہے. ہمیں کوئی علی جیسا ملتا نہیں ہے, نہ کبھی تاریخ میں ملا نہ ابھی ملا. تو ہماری جو فطرت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ جانتا ہو, جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہو, جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہو, انسان اس سے محبت کرے. اور تبرہ کیا ہے؟ تبرہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے, اس کی نیچر میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ظالم ہو اس سے محبت نہیں ہوتی. جس نے کسی کا حق مارا ہو اس سے محبت. مسلمان تھے جنہوں نے بی بی فاطمہ کا حق مارا, نہیں ہو سکتی. مسلمان تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا حق جو خدا نے ان کو دیا رسول سے, ان کو حق نہیں دیا. ان سے محبت نہیں ہو سکتی, فطرتاً محبت نہیں ہو سکتی. اگر کسی شخص کو محبت ہو گئی ہے ان کے ساتھ, وہ اس وجہ سے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ ظالم ہے, وہ غاصب ہے. When human beings will realize who is an oppressor, who is the person who has stolen the rights of others, they will never love that person. This is our nature. See? If you think about it, Imam Ali alayhi salatu, his whole life, and now are the days where he is suffering. Imam Ali alayhi salatu کی جو ضربت لگی ہے, یعنی ایک حالت ہونی چاہیے ہمارے اندر نا, کہ جو کہ غم کی حالت ہونی چاہیے کہ ہمارے مولا کے سر کو چاک کر دیا گیا ایک تلوار سے جو کہ زہر آلودہ تھی خدا کے گھر کے اندر. اس بات پہ ہمارے اندر غم ہونا چاہیے, اور وہ غم کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے. اس غم کی حالت میں ہمیں رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں, صبح سے شام ہم جاب کر رہے ہیں یا مسائل ہیں دوسرے بہت سارے, تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نرم کریں, کوشش کریں کہ اس کو نرم کریں. ہم سے مصائب پڑھ نہیں پاتا میں, مشکل ہے ہمارے لیے مصائب پڑھنا, لیکن کوشش میں کرتا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ روئیں, میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل نرم ہو جائیں. میرا اپنا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے, کیونکہ جو سخت دل ہے وہ خدا کی ہدایت نہیں پا سکتا. سخت دل اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا. سخت دل لوگوں پہ رحم نہیں کر سکتا. سخت دل لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا.
امام علی کے سر پہ ضربت لگنا ایک وہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان کی سوچ اس طرف چلی جائے کہ اتنی پیاری ہستی جو خدا کے سامنے حاضر ہوئی اس کے سر پہ ضربت لگے، سر اس کا چاک ہو جائے، بیٹا آئے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے کہ امام کے سر کو باندھا گیا اور سر سے خون ایسے جاری تھا، خون رکتا نہیں تھا، زخم ایسا تھا کہ وہ زخم جو ہے وہ چھپتا نہیں تھا، زخم ایسا تھا کہ جس سے خون رکتا نہیں تھا اور ایسا تھا کہ چھپتا نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام اس زخم کو دیکھ کے رو رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں، مولا کو جو ہے وہ گھر لے کر آئے، چلنا مشکل، پکڑ پکڑ کے لے کر آئے۔ جس چیز امام علی علیہ السلام نے جب بی بی زینب کی گریہ کی آواز سنی نا، یعنی جب بی بی زینب کی گریہ کی آواز سنی ہے، اس وقت امام کا دل کی جو حالت سی، یہ زینب کون ہے؟ امام کو پتا ہے کہ میری بیٹی وہ ہے جو میرے حسین کے ساتھ کربلا کی طرف جائے گی، جس کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، جس کی چادر کو چھینا جائے گا، جس کو میری زبان میں شام اور کوفہ کے بازاروں میں ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا جائے گا اور میری زبان میں اس کو خطبے دینے پڑیں گے۔ یہ زینب وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے میرے بیٹے حسین کا گلا کٹتا دیکھے گی، یہ زینب وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ تماچے لگتے دیکھے، یہ زینب وہ ہے جو اتنی تھک جائے کرے کیونکہ رات کو جب نماز شب پڑھے گی تو بیٹھ کے پڑھے گی۔ یہ زینب وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو امام علی کے گھر کے پاس رہے انہوں نے کبھی بی بی زینب کو نہیں دیکھا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کبھی بی بی زینب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب گھر سے سیدہ جو ہے وہ جاتی تھی تو چراغوں کو دھیما کر دیا جاتا تھا، امام حسن اور حسین ساتھ ہوتے تھے، کبھی کسی نے بی بی زینب سلام اللہ کو نہیں دیکھا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب زینب کو لوگوں نے دیکھا ہے، جب زینب کو لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ شام غریبہ کا وقت تھا، اور کس حالت میں دیکھا جب کہ چادر کس حالت میں دیکھا جب کہ خیموں کو جلایا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے۔ بی بی زینب کا رونا امام علی کو برداشت نہیں۔ میرے مولا آپ سے بی بی زینب کا گریہ برداشت نہیں ہوا۔ میرے مولا امام سجاد نے بی بی زینب کا کتنا گریہ سنا، امام سجاد نے بی بی زینب کا کتنا گریہ سنا، ان کے دل کی حالت کیا بنتی تھی۔ میرے مولا امام سجاد نے بی بی زینب کو اشقیاء کے درمیان دربار میں بغیر چادر کے ایک قیدی بنے ہوئے دیکھا۔ یہ امام سجاد کی ہمت ہے، یہ امام سجاد کی ہمت ہے۔ تبھی تو جب لوگ پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے لیے کون سی چیز سب سے مشکل ہے، میرے مولا کا بار بار کہنا اشام اشام اشام۔ مولا کائنات سے برداشت بی بی زینب کا گریہ کچھ لمحوں کے لیے نہیں ہے۔ میرا مولا امام سجاد بی بی زینب کی گریہ کو سنا تو بی بی سکینہ گئی۔ خدایا ہمارے آنکھوں سے جو نکل رہے ہیں آنسو گواہ رہے کہ ہمیں محبت ہے تیرے اولیاء سے۔ خدایا یہ آنسو ہماری فطرت کو صاف کرتے ہیں، خدایا یہ آنسو ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے دل نرم ہو گئے، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم تیرے سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے
بی بی زینب کے صدقے، امام علی کے صدقے، امام سجاد کے دل کے صدقے، میری چھوٹی بی بی سکینہ کے آنسوں کے صدقے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدایا ہمیں توفیق دے اپنی اطاعت کی، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو جان سکیں، خدایا ہمیں توفیق دے کہ امام علی کے لیے ہم باعث عزت بنے نہ کہ باعث دشمنی۔ خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ کر، مظلوموں کو جہاں جہاں پہ بھی وہ ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ظالموں کو نیست و نابود کر، امام زمان کی صفائیوں میں سے ہمیں شمار کر، ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔